کبھی نہ کبھی یہ سوال تو ذہن میں آتا ہی ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب زندگی میں مشکلیں آتی ہیں تو ہم اکثر اس سوال پر آ کر رک جاتے ہیں۔ تو آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ تقدیر کے پردے کے پیچھے کس طرح حکمت اور رحمت کا ایک بہت ہی خوبصورت منصوبہ چھپا ہوتا ہے۔ تو آج ہم کن باتوں پر غور کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہم اس بنیاد کو سمجھیں گے کہ کائنات میں ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ پھر ہم اس دلچسپ خیال میں گہرائی میں جائیں گے کہ ہر مصیبت میں رحمت کیسے چھپی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم انبیاء کی زندگیوں اور خاص طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ حیرت انگیز مثالیں دیکھیں گے، اور آخر میں ہم ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جو حکمت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور پھر ان تمام باتوں کا خلاصہ کریں گے۔ تو چلیے بات شروع کرتے ہیں سب سے بنیادی اصول سے، وہ عقیدہ جو آگے آنے والی ہر بات کی بنیاد ہے، یہ کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اسلامی عقیدے کی روح ایک بہت ہی طاقتور خیال میں چھپی ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی آپ کو ذرہ برابر فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ خود نہ چاہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر واقعہ، زندگی کا ہر لمحہ ایک بہت بڑے الہی منصوبے کا حصہ ہے۔ اور اسی حقیقت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ذرا ان الفاظ کی طاقت پر غور کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا مل کر کسی کو وہ فائدہ دینا چاہے جو اللہ نے اس کے لیے نہیں لکھا تو وہ ایسا نہیں کر سکتی، اور اگر وہ سب مل کر اسے وہ نقصان پہنچانا چاہیں جو اس کے مقدر میں نہیں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ اور یہ منصوبہ کتنا وسیع اور پرانا ہے، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنانے سے بھی 50,000 سال پہلے ہر ایک مخلوق کی تقدیر لکھ دی تھی۔ یہ سوچ کر ہی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اچھا، تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو پھر ان مشکلات اور آزمائشوں کا کیا مطلب ہے جو ہماری زندگی میں آتی ہیں؟ یہیں سے ہماری گفتگو کا اگلا اور شاید سب سے اہم حصہ شروع ہوتا ہے، یہ سمجھنا کہ جسے ہم مصیبت سمجھتے ہیں وہ اصل میں ایک چھپی ہوئی رحمت ہو سکتی ہے۔ اور اس چھپی ہوئی رحمت کا سب سے بڑا ثبوت خود اللہ کا کلام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو ایک ہی آیت کے فوراً بعد دوبارہ دہراتے ہیں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور پھر فوراً یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ تکرار ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صرف ایک امید نہیں بلکہ یہ ایک کائناتی قانون ہے، تنگی کے بعد کشادگی آنی ہی آنی ہے۔ لیکن یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں۔ آئیے اب اس اصول کو عملی زندگی میں دیکھتے ہیں، ان لوگوں کی زندگیوں میں جنہیں اللہ نے سب سے زیادہ محبت دی اور سب سے زیادہ آزمایا بھی، یعنی انبیاء کرام۔ ان کی کہانیاں اس بات کا زندہ ثبوت ہیں کہ آزمائش اصل میں رحمت کا دوسرا نام ہے۔ سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال لیتے ہیں۔ ذرا ان کی آزمائش کا تصور کیجئے۔ اپنے سب سے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے لمبی جدائی اور اس کا گہرا غم، ایک باپ کے لیے اس سے بڑی تکلیف اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اب دیکھیے کہ اس ناقابل برداشت غم کے پردے کے پیچھے کیا رحمتیں انتظار کر رہی تھیں۔ یہی جدائی تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو نبوت اور پھر مصر کی بادشاہت تک پہنچایا۔ اسی کی وجہ سے بچھڑا ہوا خاندان پھر سے اکٹھا ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی اور انہیں صبر کا وہ مقام ملا جو رہتی دنیا تک ایک مثال بن گیا، گویا ہر آنسو آنے والی مسکراہٹ کا بیج تھا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کو دیکھیں۔ ان کی آزمائش تو ہر پہلو سے مکمل تھی۔ صحت چلی گئی، اولاد چھن گئی، مال و دولت ختم ہو گیا، اور وہ معاشرے میں بالکل تنہا رہ گئے۔ لیکن اس شدید تکلیف کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے انہیں اللہ کے اتنا قریب کر دیا جتنا وہ پہلے کبھی نہیں تھے۔ وہ صبر کی ایسی مثال بنے کہ آج تک ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ نے نہ صرف ان کی ہر کھوئی ہوئی چیز واپس کی بلکہ اس سے دگنا عطا کیا، اور سب سے بڑھ کر ان کی کہانی ہر اس انسان کے لیے امید اور تسلی کا ذریعہ بن گئی جو کسی تکلیف سے گزر رہا ہو۔ اب خود حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو ہی دیکھ لیں۔ ان پر تو مصیبتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے نکلے تو غلام بنا کر بیچ دیے گئے، اور پھر ایک جھوٹے الزام میں سالوں تک قید میں رہے۔ ہر آنے والی مشکل پچھلی سے بڑی لگ رہی تھی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ ان کی ہر آزمائش اصل میں ان کی منزل کی طرف ایک سیڑھی تھی۔ کونے سے غلامی اور غلامی سے قید خانہ، یہ سارے راستے انہیں نبوت اور بادشاہت کی طرف لے جا رہے تھے، ایک ایسے مقام پر جہاں وہ لاکھوں جانیں بچا سکتے تھے، اپنے والد کو شفا دے سکتے تھے اور اپنے خاندان کو پھر سے جوڑ سکتے تھے۔
اور اب ہم آتے ہیں اللہ کے آخری اور سب سے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف۔ آپ کی زندگی بھی اسی الہی اصول کی سب سے کامل مثال ہے کہ ہر مشکل ایک بڑی کامیابی کی تیاری ہوتی ہے۔ ذرا اس سفر کو دیکھیں، ہر کانٹا ایک پھول میں بدل گیا۔ بچپن میں یتیمی ملی تو اللہ نے خود اپنی حفاظت میں لے لیا۔ طائف کے لوگوں نے لہو لہان کیا تو آسمانوں کے سفر یعنی معراج کا تحفہ ملا۔ اپنا شہر اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو ایک پوری اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے کا موقع ملا، اور ہر جنگ اور ہر مشکل نے ایک ایسی امت تیار کی جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اچھا، اب ہم اس موضوع کی سب سے بڑی دلیل کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ قصہ ہے جو ہماری سوچ کی حدوں کو چیلنج کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ۔ یہ کہانی خاص طور پر ہمیں یہ سکھانے کے لیے ہے کہ ہماری نظر اور ہماری سمجھ کتنی محدود ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس سفر کے دوران حضرت خضر نے 3 ایسے کام کیے جو بظاہر بالکل سمجھ سے باہر تھے۔ انہوں نے ایک اچھی بھلی کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک نوجوان کو قتل کر دیا اور ایک گلتی ہوئی دیوار کی بغیر کسی فائدے کے مرمت کر دی۔ پہلا واقعہ تھا کشتی کا۔ بظاہر تو یہ سیدھا سیدھا نقصان تھا، ہے نا؟ لیکن اصل میں کیا ہو رہا تھا؟ آگے ایک ظالم بادشاہ ہر صحیح سلامت کشتی پر زبردستی قبضہ کر رہا تھا۔ تو یہ چھوٹا سا عیب دراصل ان غریب ملاحوں کو اپنی روزی روٹی سے محروم ہونے سے بچانے کا ایک طریقہ تھا۔ دوسرا واقعہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل تھا، ایک نوجوان کا قتل۔ بظاہر یہ ایک ہولناک سانحہ تھا، لیکن اس کے پیچھے کی حقیقت یہ تھی کہ وہ نوجوان بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کو کفر اور دکھ میں مبتلا کر دیتا۔ اللہ نے اس آنے والے بڑے طوفان سے بچانے کے لیے انہیں یہ چھوٹا غم دیا اور بدلے میں بہتر اولاد کا وعدہ بھی کیا۔ اور آخر میں ایک گرتی ہوئی دیوار کی مرمت، ایک ایسا کام جو بظاہر ایک غیر ضروری نیکی لگ رہا تھا، لیکن اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا مستقبل چھپا تھا، ان کے والد کا چھوڑا ہوا خزانہ۔ اس دیوار کو سیدھا کر کے اس خزانے کو اس وقت تک محفوظ کر لیا گیا جب تک وہ بچے خود اسے سنبھالنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ تو ان تمام مثالوں اور کہانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ آئیے ان تمام اسباق کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں رحمت چھپی ہوتی ہے، بھلے ہی ہمیں فوری طور پر نظر نہ آئے۔ اکثر اس کی حفاظت مصیبت کا لباس پہن کر آتی ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کائنات میں کچھ بھی اتفاق سے نہیں ہوتا۔ ہر تکلیف ایک بڑے انعام کی تیاری ہوتی ہے، اور ہر تاخیر میں کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ کچھ نعمتیں فوراً مل جاتی ہیں، کچھ دیر بعد، اور کچھ سب سے بہترین انعامات آخرت کے لیے سنبھال کر رکھے جاتے ہیں۔ آئیے اس گفتگو کا اختتام حضرت یوسف علیہ السلام کے ان الفاظ پر کرتے ہیں جو انہوں نے کنویں سے لے کر تخت تک کا سفر طے کرنے کے بعد کہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کی تدبیر بہت لطیف اور باریک ہوتی ہے، اس کا منصوبہ ہمیشہ کامل ہوتا ہے، بھلے ہی ہماری چھوٹی سی سمجھ اسے فوری طور پر نہ دیکھ پائے۔